سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج ساری دنیا میں انسانیت گھمبیر مسائل کا شکار ہے۔ ہر انسان ایک دوڑ میں مصروف ہے۔ کاروباری انسان ہو یا نوکری پیشہ، حاکم ہو یا محکوم، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، سب زندگی کی دوڑ میں مصروف ہیں۔ کوئی سکون کو اقتدار سمجھتا ہے، کوئی اسے ذاتی وجاہت میں سمجھ کر خود بینی، تکبر و حسد، بغض و خود غرضی، مفاد پرستی کا شکار ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ وہ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور ان کے لیے خوشحالی ہے، نیک انجامی ہے۔ مسلمانوں، خدا کے لیے یہ نہ بھولیے کہ خواہ مالی پریشانی ہو، جسمانی ہو، کوئی مرض ہو یا کوئی دشمن مسلط ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، سب پریشانیوں کا علاج ذکر الہی میں ہے۔ یورپی مفکر مسٹر لیڈبیٹر کا کہنا ہے دنیا جو ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، اس میں ہر کوشش کا کوئی نہ کوئی صلہ ہوتا ہے، نیکی کا اچھا، برائی کا برا۔ یہاں نتائج اعمال سے ایسے بندھے ہیں کہ انہیں جدا کرنا ناممکن ہے، گویا عمل اس کا نتیجہ لازم و ملزوم ہے۔ تو آئیے اللہ کے دامن سے وابستگی اختیار کریں، اس کے احکامات اور قانون سے ہم آہنگی اختیار کریں تاکہ ہم پر سکونیت کا نزول ہو اور ہمارے دل و جان میں خوشی و مسرت محسوس ہو۔ کروڑوں انسان مصائب میں جکڑے ہوئے، ان کی روح، جسم، دل و دماغ بے قرار ہے۔ وہ دنیا کے سفر کرتے ہیں، کاریں خریدتے ہیں، محلات بناتے ہیں، دولت کے ڈھیر لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چین حاصل نہیں کر پاتے۔ سکون کوئی باہر سے نہیں آتا ہے، وہ انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ اگر ہم روحانی ضروریات کے مطابق اپنی زندگی استوار کر لیں تو ہماری زندگی خوشی اور مسرتوں سے بھر جائے۔ ارسطو کا کہنا ہے دائمی مسرت خیر سے وابستہ ہے۔ افلاطون کا بہت مشہور قول ہے اگر ہر آدمی خود اپنے اور پھر دوسروں سے انصاف کرے، یعنی کسی کا حق نہ چھینے اور کسی پر ظلم نہ کرے، تو یہ دنیا امن و سلامتی کی جنت بن جائے۔